بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انگریزی سیکھنے کے خواہش مند دوستوں کے لیے ہم ایک نیا اور مفید سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو انگریزی اخبار کے نیوز آرٹیکل کے ذریعے انگریزی سکھائیں گے۔ اس سلسلے کے تحت ہم ایک خبر کا انتخاب کریں گے جس کا تعلق ملک کے سیاسی، معاشی، سلامتی اور سماجی مسائل سے ہوگا۔ میں اپنی آواز میں صحیح تلفظ کے ساتھ نیوز آرٹیکل پڑھوں گا، الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ خبر کا اردو ترجمہ بھی بتاتا جاؤں گا۔ مشکل الفاظ کے معنی، اس کے مترادفات اور ان کا استعمال بھی آپ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ ویڈیو کو پوری توجہ سے دیکھ کر اور میرے ساتھ ساتھ پڑھ کر آپ اپنی لسننگ سکل، ریڈنگ سکل، اسپیکنگ سکل اور اس کے علاوہ اپنی رائٹنگ سکل بھی بہتر کر پائیں گے۔ تو آئیے ہم خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی تجاویز دینی ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو پلیٹ فارم حاضر ہے۔ جی، تو جس خبر کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ڈان اخبار کی 26 مارچ 2023 کی ہیڈ لائن، جو عمران خان کے لاہور کے جلسے کے حوالے سے ہے۔ جو ہیڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں، رولرز ہیو نو پلان، عمران لیز آؤٹ آن ریکوری روڈ میپ، کہ حکمرانوں کے پاس کوئی منصوبہ نہیں اور عمران خان نے بحالی کا روڈ میپ پیش کر دیا۔ موسٹ روٹس، یہ سب جو ہیڈنگز ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ موسٹ روٹس لیڈنگ جلسہ ٹو وینیو بلاکڈ، جلسے کے مقام کی طرف جانے والے زیادہ تر راستے بند، اور ویٹ آؤٹ فیلڈ میکس لائف ہارڈ فار سپورٹرز کمنگ ٹو ایونٹ، اور گیلے میدان کی وجہ سے جلسے کی تقریب میں آنے والے لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی۔ پی ٹی آئی کلیمز 1800 ایکٹیوسٹ راؤنڈ اپ فرام اکراس پنجاب، اور پی ٹی آئی کا دعویٰ کہ پورے پنجاب سے 1800 ایکٹیوسٹس کو راؤنڈ اپ کیا گیا، یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو پکڑا گیا ہے، یعنی ہنٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ تو اس کا میننگ آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ان بڈ، بڈ کا مطلب ہوتا ہے کوشش، ٹو فلاپ، فلاپ کا مطلب ناکام بنانا، گیدرنگ اجتماع، یعنی اجتماع کو ناکام بنانے کی کوشش کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے دعوے کے مطابق پورے پنجاب سے 1800 کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کی گئی ہے، اور انٹرنیٹ ایکسیس کربڈ، اور انٹرنیٹ کی رسائی بھی معطل، کربڈ معطل یعنی روک دی گئی۔ انٹرم گورنمنٹ مینٹینس میجرز بینگ ٹیکن ٹو انشور سیکیورٹی۔ انٹرم کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں عبوری یا عارضی، تو مینٹین کا مطلب ہوتا ہے دعوے سے کہنا، یقین سے کہنا۔ تو انٹرم گورنمنٹ مینٹینس میجرز بینگ ٹیکن ٹو انشور سیکیورٹی، تو عبوری حکومت کہنا ہے کہ یہ اقدامات حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ تو آگے خبر پڑھتے ہیں۔ لاہور، پاکستان، تحریک انصاف چیف عمران خان ہیز چیلنج دا کنٹریز انکمبنٹ رولرز ٹو پٹ فارورڈ اے پلان ٹو ریسکیو دا کنٹری فرام دا مینی کرائسسز اٹ فاؤنڈ اٹ سیلف مائرڈ ان، اینڈ لیڈ آؤٹ ہز آن روڈ میپ ٹو ریکوری۔ تو اس میں ایک آپ کو لفظ نظر آ رہا ہوگا انکمبنٹ، اور دوسرا لفظ آپ کو نظر ہوگا مائرڈ۔ انکمبنٹ کا مطلب ہے موجودہ عہدے دار، اور مائرڈ کا مطلب پھنسا ہوا، دھنسا ہوا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ملک کے موجودہ حکمرانوں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ ملک کو بحرانوں سے بچانے کے لیے ایک منصوبہ پیش کریں اور بحالی کے لیے اپنا روڈ میپ تیار کریں۔ ایڈریسنگ a massive public rally at Minar Pakistan in the early hours of Sunday, the PTI chairman delivered a lengthy speech which sounded more like a pre-election pitch similar to address he delivered at the same venue just over a decade ago. تو اتوار کی الصبح مینار پاکستان پر ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین نے ایک طویل تقریر کی جو انتخابات سے قبل کی ایک پچ، یعنی انداز کہہ لیں، پچ کا مطلب انداز، اور پچ کا مطلب وہ بھی جہاں کھیلا جاتا ہے، تو انتخابات سے قبل پچ کی طرح لگ رہی تھی، بالکل اسی طرح کا، یعنی سملر ٹو ایڈریس، اسی طرح کا خطاب لگا۔ ہی ڈیلیورڈ ایٹ دا سیم وینیو، جو انہوں نے اسی مقام پر اوور اے ڈیکیڈ اگو، 10 سال پہلے دیا تھا۔ During his address, he recalled all the high-handed actions that he said the state had taken against him and his party since the government was ousted in April last year.
تو ہائی ہینڈڈ کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ہائی ہینڈڈ کا مطلب دیکھ رہے ہیں ظالمانہ. اور ایک اور لفظ ہے آؤسٹڈ. آؤسٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عہدے سے ہٹانا یا حکومت سے نکالنا. تو ڈیورنگ ہز ایڈریس اپنے خطاب کے دوران ہی ریکارڈ آل دا ہائی ہینڈڈ ایکشنز. انہوں نے ان تمام سخت کارروائیوں کو, ہائی ہینڈڈ ظالمانہ سخت کارروائیوں کو یاد کیا. دیٹ ہی سیڈ, جو ان کے مطابق دا اسٹیٹ ہیڈ ٹیکن اگینسٹ ہم, جو اسٹیٹ نے ریاست ان کے خلاف لیے ہیں, اینڈ ہز پارٹی اور اس کی پارٹی کے خلاف, سنس ہز گورنمنٹ واز آؤسٹڈ ان اپریل لاسٹ, جو پچھلے سال اپریل سے جب سے اس کی حکومت گئی ہے تب سے اس پارٹی اور پارٹی لیڈر کے خلاف جو انہوں نے جو سخت اقدامات کیے ان کو یاد دلایا. ان اے کوشچن ٹو دا اسٹیبلشمنٹ, مسٹر خان asked whether they had a program to save the country from the current crisis. تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے ایک سوال میں عمران خان نے پوچھا کیا ان کے پاس ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کا کوئی پروگرام ہے. کہتے ہیں کہ I challenge that the incumbent rulers don't have the ability or the intention to save the country, he said, adding that he would happily step aside if the establishment tells me we have a plan. But I know that what the program is, there is no program. تو کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کے پاس ملک کو بچانے کی صلاحیت بھی نہیں, یعنی ابیلٹی, اور انٹینشن, ارادہ بھی نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا, ہی سیٹ ایڈنگ دیٹ, کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے کہے کہ ہمارے پاس منصوبہ ہے تو خوشی خوشی ایک طرف ہو جائیں گے, لیکن بٹ آئی نو واٹ دا پروگرام ہے, مجھے پتہ ہے کہ کون سا پروگرام ہے. تو دیر از نو پروگرام, کوئی پروگرام نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو مسٹر خان, دیر واز نو ایزی وے آؤٹ آف دا پریویلنگ کرائسس. کہ عمران خان کے مطابق جو پریویلنگ کرائسس ہے, جو یہ موجودہ بحران ہے, اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اینڈ سیڈ دیٹ وائل ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس ور ریکوائرڈ, کہ اس کے لیے مشکل فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اونلی اے گورنمنٹ دیٹ ہیڈ اے پبلک مینڈیٹ کوڈ میک سچ ڈیسیجنس. اور صرف وہی حکومت اس طرح کے فیصلے کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو. لفظ مینڈیٹ نہیں ہے, مینڈیٹ. Speaking about elections, the PTA chairman said a level playing field in elections did not mean tying up Imran Khan's hands and using state machinery to favor his opponents. تو انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کہنا تھا کہ انتخابات میں یکساں مواقع کا مطلب, لیول پلینگ فیلڈ, یکساں مواقع کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور ریاستی مشینری کو اس کے مخالفین کی حمایت کے لیے استعمال کیا جائے. Announcing a 10-point program that he said would pull Pakistan out of the economic crisis. تو اپنے 10 نکاتی پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کو معاشی بحران سے باہر نکالے گا. تو مسٹر خان سیڈ دیٹ اوورسیز پاکستانیز ول بی موٹیویٹڈ ٹو انویسٹ ان پاکستان ٹو اٹریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ٹو اوائڈ گوئنگ ٹو IMF اگین اینڈ اگین. تو انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنے کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی جائے گی تاکہ دوبارہ بار بار IMF کے پاس جانے سے بچ سکیں. We will facilitate all those who would export and bring dollars into the country, he added. انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان تمام لوگوں کو سہولیت فراہم کریں گے جو ملک میں ڈالر برآمد کریں گے اور لائیں گے. مسٹر خان said his government would promote tourism. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت سیاحت کو فروغ دے گی. adding that the minerals sector would be focused on generating revenue. ساتھ یہ بھی کہا کہ آمدنی حاصل کرنے کے لیے معدنیات کے شعبے پر بھی توجہ دی جائے گی. مسٹر خان said the small and medium industries would be revived. اور انہوں نے کہا کہ چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو بحال کیا جائے گا. He said his government would increase the tax net to generate revenue. یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت محصولات پیدا کرنے کے لیے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرے گی. PTI would resume the housing financing scheme and regularize Kachi Abadi's slums as well as the health card program. He said. انہوں نے کہا کہ PTI ہاؤسنگ فائنینسنگ اسکیم دوبارہ شروع کرے گی, کچی آبادی یعنی سلمز کو ریگولرائز یعنی باقاعدہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ پروگرام بھی شروع کرے گی. The ex-PM said after coming to power his government would increase agri products productivity with the cooperation of China.
تو سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کی حکومت چین کے تعاون سے زرعی پیداوار میں اضافہ کرے گی. دا گورنمنٹ وڈ ٹیک میجرز ٹو اسٹاپ منی لانڈرنگ کو روک تھام کے لیے اقدامات کرے گی. اینڈ ایڈنگ دیٹ دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وڈ بی کرٹیلڈ ایز ویل. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بھی کرٹیل کیا جائے گا، یعنی کم کیا جائے گا. تو اس کی میننگ آپ دیکھ سکتے ہیں. کنٹینرز آن روڈز. دا پبلک گیدرنگ واز سلیٹڈ ٹو اسٹارٹ 9 PM. تو جلسے کا آغاز تو 9 بجے ہونا تھا، بٹ ڈیو ٹو روڈ بلاکیٹس، لیکن سڑک بند ہونے کی وجہ سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان ریچ دا وینیو آفٹر 11:30 PM. تو سابق وزیر اعظم 11:30 بجے کے بعد جلسہ گاہ پہنچ سکے. ویئر ہی ریسیوڈ اے وارم ویلکم فرام دا چارجڈ کراؤڈ انکلوڈنگ فیملیز، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور جو میں خواتین بھی شامل تھیں. ویونگ PTA فلیگس اینڈ ڈانسنگ ٹو دا پارٹی سانگس، جنہوں نے PTA کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور پارٹی گانوں پر رقص کر رہے تھے. دا PTA پبلک میٹنگ وچ واز پوسٹ پون ٹوائس کنٹینیوڈ ارلی انٹو سنڈے. تو PTA کا جلسہ جو دوبارہ ملتوی کیا گیا اتوار کی صبح تک جاری رہا.